بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحیم ودود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب شانہ کی دی ہوئی توفیق سے تقریباً 4-5 جمعۃ المبارک گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اصرار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ دوستان محترم، ان 4 آیات کریمہ کی تلاوت جو ہم نے کی ہے، ہمارا موضوع انہی 4 آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آئے گی کہ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ ہماری جو گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک میں پہنچی وہ ہے کہ توبہ کے مضمون کی ابتدا یقظہ سے کرتے ہیں۔ عرفاء، صوفیہ، کاملین اور ناصحین جب توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کی جو ابتدا ہے وہ توبہ کے مضمون کی وہ یقظہ سے کرتے ہیں۔ یقظہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیدار، یعنی آدمی جاگ اٹھا، اور جاگ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گناہ سے سیاہی اور تباہی اور بربادی مترتب ہوتی جا رہی تھی اور غفلت کی نیند کے باعث اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب جاگ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل کی سیاہی نظر آ گئی۔ اب جتنی بات میں کہہ رہا ہوں اسے صرف علم کا مضمون نہ سمجھیں، اسے اپنے اوپر وارد کرتے چلے جائیں، اپنے اپنے حال پر، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اپنے حال پر وارد کریں، اسے سمجھیں اور اپنے اپنے قلب اور باطن میں اتارتے چلے جائیں۔ یہ شعور اترتا چلا جائے، آپ کے اندر اترتا چلا جائے، تو جب بیداری ہوئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ اوہو، میں تو اتنا گناہگار ہوں، اتنا گناہگار ہو گیا ہوں، میرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے، میرا جو ایمان کا نور تھا وہ اتنا بجھ گیا ہے کہ میرے ایمان کے نور کی جو شمع ٹمٹما رہی ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اتنی سیاہی چھا گئی ہے، میں ہلاکت انگیز ہو گیا ہوں، میں ہلاکت انگیز انجام سے دوچار ہو گیا ہوں۔ وہ بیدار ہوا تو اسے پتہ چلا
کہ میں اللہ سے اتنا دور ہو گیا ہوں، اللہ سے اتنا دور ہو گیا ہوں۔ ایک کیفیت تھی طاعت کی، اور اللہ کی قربت کی طرف بڑھتے تھے، سرور ملتا تھا، خوشی ملتی تھی، خوشی ملتی تھی۔ طاعت میں تو دل زندہ، اور دل کی زندگی میں قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ یوں یوں طاعت کی لذت کم ہوتی گئی، مطلب ہے کہ دل بیمار ہوتا گیا، کیف و سرور کم ہوتا گیا، دل بیمار ہوتا گیا، گناہ پہ شرمندگی کم ہوتی گئی، بے چینی کم ہو گئی، اور دل زیادہ بیمار ہوتا چلا گیا۔ جب بے چینی ہونا بند ہو گئی اور دل مردہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مردہ دل۔ تو کبھی دل صحت مند ہوتا ہے، کبھی دل مریض ہوتا ہے، کبھی دل مردہ ہوتا ہے، کبھی دل بہت قوی ہوتا ہے، اقوا۔ اسی طرح یہ کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متعلق ہے۔ یقظہ بیداری، تو دعا کیا کرے کہ اللہ بیداری عطا کرے، کہ آپ کو آپ کے حال پر باخبر رکھے۔ نقصان ہو رہا ہے تو نقصان سے بے خبری نہ ہو، یہ حالت نہ ہو جائے کہ نقصان بھی ہوتا رہے، آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ دعا کریں بچاؤ کے لیے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، پھر اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کو توبہ کی توفیق دے دی، یعنی توبہ کا خیال آ گیا، ان کے دلوں میں توبہ کی آرزو پیدا ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کی طبیعتیں راغب ہو گئیں۔ لیتوبوا، پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوئے، راجع ہوئے، انہوں نے توبہ کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ اللہ پاک پہلے ہدایت دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ہدایت، توفیق اور تسہیل کی۔ پھر اس کے بعد آگے ہدایت الارشاد، آگے اس کے اقسام ہیں۔ میں نے تو نقطہ ایک سمجھانا تھا کہ توبہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بنا دیے۔ استغفار جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب اس پر آ جاتے ہیں جو بات پہلے شروع کی تھی، استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ گناہ تو گناہ ہو گیا، گناہ کو سمجھ لیں کہ ہر اللہ کے اس حکم کی، امر کی نافرمانی گناہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے نہیں کرنا، وہ گناہ ہے، آپ نے کیا وہ گناہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر وہ شے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا فرمایا، ہر وہ کام جسے اللہ پاک نے نہ کرنے کا حکم دیا، اس کا کرنا گناہ ہے۔ جس کا حکم تھا کرنے کا وہ نہ کیا تو گناہ ہے، اور جس کے نہ کرنے کا حکم تھا وہ کر بیٹھے تو گناہ ہے۔ اس لیے امر نہیں اور نہیں، دونوں چیزیں اس مرتبے میں آ گئی۔ اب گناہ کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کبائر میں آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو صغائر میں آتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ نہ کرنے اور آئندہ بھی گناہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے جب، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس معافی مانگنے کو، جب اللہ سے معافی مانگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ استغفار کرنا، معافی مانگنا کیا ہے؟ المفارقۃ ان الذنب، معافی مانگنا یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا۔ معافی ایک ہے زبان سے مانگنا، ایک ہے دل سے مانگنا، ایک ہے بدن سے مانگنا۔ معافی زبان سے، دل سے، جسم سے۔ زبان سے کلمہ معافی طلب کر لے، دل اس پر نادم ہو
شرمندہ ہو اور بدن سے عملاً چھوڑ دے، ترک کر دے۔ معصیت یہ استغفار کے 3 درجے ہیں، یعنی 3 جز ملیں تو یہ عمل استغفار بنا۔ زبان سے کلمہ کہا، اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ معاف فرما دے۔ دل سے اسے کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، جسم سے اس گناہ کے عمل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے رب تعالیٰ سے استغفار طلب کریں۔ ایک ہی مجلس میں، یہ روایت ہے، ایک ہی مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے، آپ 100 بار استغفار طلب فرماتے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی پورے دن میں استغفار نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے لیے کیا، ہمارے کو راستہ دکھانے کے لیے کہ آپ استغفار کریں۔ تو لہذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ بہت سے لوگ سالانہ طور پر معافی مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ کئی بندے عمر بھر میں 1 مرتبہ معافی مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ سالانہ معافی والے ہیں، کچھ لوگ ماہانہ معافی والے ہیں، کچھ لوگ ہفتہ وار معافی مانگنے والے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب طبیعتوں میں غفلت آ جاتی ہے اور اعمال صالح کی اہمیت نہیں رہتی اور گناہ کثرت کے ساتھ زندگی پہ چھا جاتے ہیں، پھر ہم بڑے بڑے وقفوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اللہ کی طرف راغب اور راجع اور تائب رہتا ہے۔ توبہ دراصل ایک دائمی کیفیت ہے۔ توبہ سے پہلے میں استغفار کی بات ختم کر لوں۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگے، دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو۔ استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرنا، اور معافی طلب کرنا 3 چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان سے معافی مانگے۔ نمبر 2، دل سے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اللہ کے حضور۔ نمبر 3، بدن سے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ مفارقہ ہوا، اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے۔ گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے، یہ مغفرت ہے۔ فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، گناہ سے الگ ہو جانا۔ استغفار اور نیکی کی طرف پلٹ جانا، یہ ہے توبہ۔ اب میرے دوستو، آپ دونوں ان باتوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر گناہ پر شرمندہ ہوئے اور گناہ سے جدا ہو گئے تو استغفار ہوا۔ نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، عبادت اور اللہ کی بندگی کی طرف اگر نہیں پلٹے تو توبہ نہیں ہوئی۔ گناہ سے جدا ہوئے تو استغفار ہوا، اور جدا ہونے کا بھی معنی بتا دیا، صرف زبان کا نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، بدن سے بھی۔ اپنے کیے ظلم پر ندامت، شرمندگی کی، اس کے کیے ہوئے عمل پر، اور بدن سے ترک کر دیا اس عمل کو اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ چیزیں تینوں ملی تو اس سے استغفار ہوا، توبہ بھی نہیں ہوئی۔ استغفار ہو گیا لیکن توبہ نہیں ہوئی۔ چھوڑا کیا ہم نے؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ کہتا ہے زبان سے، دل سے، بدن سے۔ آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، بدن سے آپ زنا کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ بدن سے اور زبان سے اور دل سے۔ اب دل ہے،
دل سے آپ کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں، دل سے آپ کسی کی کو کینہ کر رہے ہیں اور کسی سے گھن کر رہے ہیں، اور دل سے آپ کسی دوسرے فقہ والے کو گالیاں نکال رہے ہیں. لہذا تینوں چیزوں سے جب آپ کریں گے استغفار اللہ سے تو پھر معافی ملے گی. اس کو استغفار کہتے ہیں. اب آپ اس سے اتفاق کریں گے میری بات پہ کہ ہم پوری زندگی میں توبہ کے نام پر توبہ تو کرتے ہیں لیکن وہ توبہ نہیں ہوتی، دراصل وہ استغفار ہوتا ہے. ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے، ہم استغفار والے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. توبہ کا وہ جو دروازہ ہے وہ استغفار ہے. توبہ آگے ہے، اس کے اندر جا کر ہے. ایسا کہ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تو گھر آتا ہے، پھر صحن آتا ہے، پھر حجرہ آتا ہے، یہ استغفار ہوا. آپ ابھی باہر ہی کھڑے ہیں، آپ گھر کے اندر نہیں جا رہے. اندر جانے سے مراد کمرے کے اندر نہیں جا رہے، صرف دروازے پر کھڑے ہیں. معافی مانگ لی، گناہ کو چھوڑ دیا. یہ تو ایک ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی اللہ کی، اس کو ترک کر دیا. آپ وہی کے وہی کھڑے ہیں، استغفار تو ہو گیا. اللہ پاک نے آپ کے نامہ اعمال میں وہ جو ظلم آپ نے کیا تھا، لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ختم کر دیا، اسے مٹا دیا. لیکن ابھی توبہ نہیں کی. ارجو الی الطاعہ، جو گناہ نافرمانی کی تھی اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں. اس گناہ کا نعم البدل طاعت کو بنائیں، عملاً بنائیں. اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدل میں پلٹ جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے. گناہ سے معافی مانگنا یہ توبہ نہیں، یہ استغفار ہے. استغفار کے بعد پھر نیکی، طاعت، تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے. ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں. یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا ازالہ کر دیا. نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی منافع میں گئے، ابھی آپ نے نفع حاصل نہیں کیا. میرے دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے استغفار کر لیا اور آپ نے توبہ کی طرف جانا ہے، اس کا ایک آسان سا نقطہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے رہیں تو آپ نفع کی طرف جائیں گے، آپ توبہ کی طرف چلے جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر